السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، ذی الحجہ کی خاص عبادتوں میں ایک عبادت قربانی بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اور پھر یہ امتحان ان سے لیا کہ ان کو یہ حکم دیا کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، اور وہ تفصیلی واقعہ ہے جو میں اس سے پہلے بیان میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے ان سے قربانی مانگی اور قربانی لی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مینڈے کو لے کر آئے اور وہ مینڈے کی قربانی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو جو صاحب نصاب ہیں یہ حکم دیا کہ وہ ان دنوں میں قربانی کیا کریں۔ اللہ کے کرم کے قربان کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے اور ہم کو حکم ہوتا کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو، تو چونکہ ہم انسانوں میں اتنی کمزوری ہے ایمانی اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، احساسات کے اعتبار سے، تو اللہ پاک خوب اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ کام ہم سے نہ ہو پاتا، تو اللہ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ ہمارے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ اولاد کو قربان کرو، بلکہ یہ حکم دیا کہ جانور کی قربانی کرو، اور اس واقعے کو یاد کرو کہ کس طرح حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے میرے حکم پر اپنے بیٹے کو چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا یہ 3 دنوں میں 10، 11، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دنوں میں کوئی عمل اللہ کو یہ خون بہانے، جانور کے خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ اور قربانی کے معنی ہی یہ ہیں کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی چیزیں، یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنا قربانی دے کر، تو یہ قربانی کے ذریعے سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے سبق کو یاد کر کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جانور کے گلے پر چھری چلاتے وقت اپنے جذبات پر، اپنی خواہشات پر چھری چلانا، اور یہ طے کرنا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو چیز آئے گی اس کو قربان کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کے حکم کو قربان نہیں کیا جائے گا۔ تو فرمایا یہ 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ براء ابن عاصم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام جس سے ہم آج کے روز کی ابتدا کرتے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ، وہ یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر واپس جا کر قربانی کرتے ہیں۔ جس نے اس پر عمل کیا اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا۔ نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تو پھر وہ قربانی نہیں ہے، وہ تو ایک گوشت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھتے، اس کے بعد سب سے پہلا کام جو کرتے وہ قربانی کرتے، اور فرمایا جس نے اس پر عمل کیا اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور آپ ہمیشہ قربانی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔
تو قربانی جو ہے ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص قربانی کی استعداد رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس پر ہمیں ملے گا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اب آپ انداز لگائیے، کیا ہم میں سے کوئی بکری کے بالوں کو گن سکتا ہے؟ بکرے کے بالوں کو گن سکتا ہے کہ کتنے بال اس کے ہوں گے؟ تو فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ بھیڑ کے بارے میں جس کے اندر اون ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا اس کا بھی وہی حکم ہے کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اور قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ پاک اس کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی کا ثواب دیں گے۔ تو ذرا انداز لگائیے کہ کتنے بال ہوں گے اور کتنے بال پر اللہ پاک کتنی نیکیاں مرحمت فرمائیں گے۔ اور فرمایا قیامت کے دن یہ جانور آئے گا تو اس کے سینگ، اس کے بال، اس کے کھر، وہ سب بھی آدمی کے لیے نیک عمل کی شکل اختیار کریں گے اور اس سب پر بھی آدمی کو نیکی ملے گی۔ اور فرمایا جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ تو فرمایا قربانی خوش دلی سے کرو۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم لوگ مدینے میں قربانی کے جانور کو لاتے اور اس کو کھلا پلا کر خوب موٹا کرتے، اس کو پالتے، اس سے انسیت ہو جاتی، پھر اس کی قربانی کرتے کہ اس پر جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو جانور کو کھلاتے پلاتے خوب موٹا کرتے، پالتے اور اس کی قربانی کرتے۔ تو اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا، اپنی عقل، اپنا دماغ، اپنی سوچ نہیں لگانا کہ بھائی ایسا کیوں کرنا، جانور کیوں ذبح کرنا، اس کی جگہ ایسا نہیں ایسا کر لینا، غریب کو دے دینا، بیوہ کو دے دینا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ جو حکم اللہ نے دیا ہے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کا حکم قربانی دینا ہے، قربانی کا بدل غریب کی مدد نہیں ہو سکتا۔ نماز کا حکم نماز ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز کے عمل کا بدل کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا۔ حج کا حکم حج کرنا ہے، حج کے حکم کا بدل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو قربانی کا حکم اللہ نے دیا ہے تو قربانی کرنا ہے، اور یہی اللہ کو محبوب ہے کہ یہ 3 دنوں میں جانور کے خون کو بہایا جائے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کی استعداد رکھتا ہو کہ قربانی کر سکتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ اور جو مقیم ہو اور جس کے پاس اتنا مال ہو کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی رقم یا سامان تجارت یا ضرورت سے زائد سامان، یہ جس کے پاس بھی ہو، اگر 4-5 چیزیں ملا کر سونا، چاندی، رقم، کیش، سامان تجارت، ضرورت سے زائد سامان سب ملا کر بھی کوئی ایک نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کا نصاب بھی بن جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی عید الاضحیٰ کے دن صبح صادق کے وقت بھی صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح اللہ پاک نے سورہ کوثر میں نماز اور قربانی کو ساتھ میں ذکر کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز ہر ایک پر فرض ہے، اسی طرح قربانی ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ باپ کی نماز پڑھنے سے اولاد کی نماز کا بدل نہیں ہو سکتا، اولاد کو اولاد کی نماز پڑھنا ہوگی، باپ کو باپ
کی نماز پڑھنا ہوگی۔ اگر ایک گھر میں 10 لوگ ہیں اور 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں تو ایک بکرے کی قربانی 10 کی طرف سے نہیں ہو سکتی ہے، وہ 10 کے 10 کو قربانی دینا ہے۔ عجیب اور غریب معاملہ ہے، جب اللہ کے نام پر قربان کرنے کا نمبر آتا ہے تو ہم حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بزدل اور کنجوس ہو جاتے ہیں، ہم اپنے مال کو دبا کر رکھتے ہیں۔ جب دنیا کے رسم و رواج کا نمبر آتا ہے، شادی بیاہ کا نمبر آتا ہے تو سودی قرضہ لینے سے بھی باز نہیں آتے ہیں اور اپنی شان، جھوٹی شان کو دکھانے کے لیے زندگی بھر کے قرضدار بنتے ہیں۔ لاکھوں روپے رسم و رواج کے نام پر اور لاکھوں روپے آتش بازی کے نام پر اور لاکھوں روپے شادی اور ولیمے کے نام پر اور لاکھوں روپے شادی ہال کے نام پر ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن جب قربانی کا نمبر آتا ہے تو ہماری کنجوسی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 10 لوگ ہیں اور 10 کے 10 لکھپتی ہیں اور ایک بکرا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، جو جتنے گھر میں صاحب نصاب ہیں سب کی طرف سے قربانی واجب ہوگی، ایک بکرا سارے گھر والوں کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قربانی اللہ پاک کو بڑی محبوب ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب خوش دلی کے ساتھ قربانی کو کرنے والے بن جائیں۔ تو فرمایا قربانی کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک نیکی عطا فرمائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور اللہ نے اگر ہمیں استعداد دے رکھی ہے تو اللہ اپنی طرف سے قربانی کریں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر بڑے احسانات ہیں، ان کی طرف سے بھی اگر اللہ نے استعداد دی ہے تو قربانی کریں۔ لیکن اگر ہم پر قربانی واجب ہے اور ہم صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرتے ہیں تو ہماری قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بعض لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی ابا کا انتقال ہو گیا، ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ نے آپ کو استعداد دے رکھی ہے تو پہلے آپ اپنی قربانی کیجئے، اور اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اپنی قربانی کے ساتھ باپ کی قربانی کیجئے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کے نام پہ قربانی کرنے سے آپ کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ جو صاحب نصاب ہے، جو حیات ہے، اس کے اوپر پہلے قربانی ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، اور پھر اللہ نے استعداد دے رکھی ہے تو اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے، رشتہ داروں کی طرف سے کرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے۔ اگر یہ صاحب نصاب ہے تو پہلے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اپنی طرف سے قربانی کرے اور پھر جس کی طرف سے چاہے یہ قربانی کر سکتا ہے، اور بہت احتیاط کے ساتھ قربانی کریں۔ یہ 3 دنوں کے اندر خوب صفائی کا اہتمام ہو۔ اسلام جو ہے وہ صفائی کا حکم دیتا ہے، اسلام پاکیزگی کا حکم دیتا ہے، اسلام کسی کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ 3 دنوں میں جو قربانی کریں اس کا خوب خیال رکھیں کہ ہمارے برادران وطن کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، ہمارے گلیوں میں، ہمارے گھروں میں جو ہے گندگی کا مظاہرہ نہ ہو، بلکہ ہم صفائی کا خوب اہتمام کریں۔ جہاں حکومت کی طرف سے ذبح کرنے کی اجازت ہے وہاں ذبح کریں، اور جہاں حکومت کی طرف سے جانور کے فضلہ اور گندگی کو پھینکنے کی اجازت ہے وہاں پر گندگی پھینکیں۔ راستے میں اور نالیوں میں اور گھروں کے سامنے گندگی نہ کریں، اس سے ہم اپنے اسلام کو بدنام کرنے والے بنیں گے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ صفائی کا خوب اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے میں اس کی کوشش کریں کہ پوری طرح ڈھانک کر گوشت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں تاکہ کسی دوسرے کو اس کے ذریعے سے تکلیف نہ ہو۔ قربانی کے جو اوزار ہیں، قربانی کے لیے جو چھری چاقو کا استعمال کرتے ہیں، کوشش کریں کہ اس کو کھلم کھلا عام طور پر لے کر نہ پھریں، اور اسی طریقے سے اپنی قربانی کو دکھلاوا کر کر ضائع نہ کریں۔ فرمائے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارا خون اور تمہارا گوشت یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے پاس تمہارے دل کا اخلاص اور تقوی اور خالص نیت یہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ تو جانور بھاری بھرکم اور مہنگا جانور لا کر اس کی نمائش کرنا،
اللہ نے اگر آپ کو استعداد دے رکھی ہے تو ضرور بہترین سے بہترین جانور لائیے اور اپنے مال کو اس پر خرچ کریے، لیکن اس کی نمائش نہ کریے، اس کا دکھلاوا نہ کریے، ورنہ ساری نیکی غارت ہو جائے گی اور ضائع ہو جائے گی اور اس پر کوئی ثواب ہم کو حاصل نہ ہوگا۔ اسی طرح اپنی قربانی کے منظر کی تصویر کشی کر کر اور ویڈیوگرافی کر کر اس کو سوشل میڈیا پر وائرل نہ کیجیے، اس طرح سے کرنا مناسب نہیں ہے، حالات اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح سے قربانی کرنے کے بعد اپنے خون بھرے کپڑوں کے ساتھ پوری دنیا کی سیر مت کیجیے۔ قربانی کرنے کے بعد غسل کر کے اپنے کپڑوں کو بدلیے اور اس کے بعد پھر آپ کو جہاں جانا ہے وہاں جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید الاضحیٰ کے اس موقع پر خوش دلی کے ساتھ جو صاحب نصاب ہیں ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور قربانی کی حقیقت اللہ ہم کو سمجھا دے، اور اس قربانی کے موقع پر اللہ پاک ہمیں اپنے جذبات اور خواہشات کو قربان کرنے والا بنا دے، اور اللہ پاک یہ دنوں کو عافیت اور امن و امان کے ساتھ ہر مسلمان کے لیے عافیت اور آسانی کے ساتھ قربانی کرنا آسان فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔